بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا، بلکہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بڑے فیصلے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا دھچکا ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور خاص طور کے اوپر نواز شریف صاحب کی جو پولیٹکس میں واپسی، جو ان کو مائنس جن کو کیا گیا تھا 2018 میں، ان کو جو دوبارہ سے ان کی انٹری ہو رہی تھی پاور پالیٹکس میں، اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا یہ جو فیصلہ ہے وہ فیل کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اب نیکسٹ الیکشنز کا جو منظرنامہ ہے اس لحاظ سے ٹوٹل مطلب ہے کہ اس لحاظ سے وہ تبدیل اس لحاظ سے ہو گیا کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے ہی مائنس ہو چکے، اور ٹیکنیکلی ان کے خلاف فیصلہ آ چکا، ڈسکوالیفیکیشن کی 5 سال کے لیے ہو چکی، اور ان کی مختلف کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ جو ہیں جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ مسترد ہو رہی ہیں. آج بھی کوئی تقریباً 7 کیسز میں مسترد ہوئیں. تو ان کا تو خیر چانس آلریڈی جو تھا کہ جی 2023 کے الیکشن یا 24 میں ہوتے ہیں ارلی میں، تو ان کا تو پالیٹکس میں، پاور پالیٹکس میں حصہ لینا وہ پہلے ہی کافی مشکل نظر آ رہا تھا، بلکہ اب شاید ناممکن بنتا جا رہا ہے. لیکن ایک امید یہ تھی مسلم لیگ نون کو خاص طور کے اوپر کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، وہ آ کے الیکشن کیمپین چلائیں گے پی ایم ایل این کی، اور وہ الیکشن لڑیں گے بھی، اور پھر وہ آئندہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. ان کا یہ کلیم تھا. تو اب اس کے اوپر آج کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس نے اس کے اوپر کافی مطلب ہے کہ گہرا ایک اثر ڈالا ہے، مطلب اس کو دھچکا دیا ہے. اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بھی جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں مائنس ہی رہیں گے. جلسے کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، لیکن خود ان کی پارٹیسپیشن پاور پالیٹکس میں مطلب الیکشن لڑنے کے وہ اب حالات تھوڑے سے پہلے اگر مشکل تھے تو اب بہت زیادہ مشکل ہو گئے. اور آج کے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اسمبلی 2 دن پہلے ڈیزالو ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی کنفرنٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ کے درمیان، جو پارلیمنٹ ابھی ختم ہوئی، نیشنل اسمبلی، ان کے درمیان جس قسم کی کنفرنٹیشن رہی، اور قوانین بنانے کے بارے میں، اور اس سلسلے میں جو قوانین خاص طور کے اوپر بنائے گئے، 2-3 قوانین بنائے گئے میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے، اور تاکہ ان کی واپس انٹری لائی جائے پاور پالیٹکس میں. اس کو جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان چیلنج کرتا رہا، اور مطلب ہے کہ ایک کیس کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا کیس تھا جو سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز ایکٹ، اس کو تو ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں تھا، تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا تھا. اور پھر جو دوسرا لا بنا جس کو آج کالعدم قرار دیا، وہ ہے سپریم کورٹ کا جو ریویو اینڈ آرڈر ایکٹ تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کالعدم قرار دیا اور کہہ دیا کہ یہ تو آئین کے خلاف ہے. ان دونوں قوانین کا مقصد، جو باقی مقاصد ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن پولیٹیکل اینگل ان کا یہ تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب کو ایک موقع دیا جا رہا تھا کہ جی آپ کو ان کو جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا ان کے ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کا، کہ اس کے اوپر ان کو ایک اپیل کا موقع دوبارہ سے مل جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اپیل بھی ایک ایسا بینچ سنے گا کہ وہ جو ڈیفرنٹ ہوگا پہلے بینچ سے. تو اس لحاظ سے وہ اب چیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسمبلی کی ڈسولوشن اور پی ڈی ایم کی حکومت کے خاتمے کے دوسرے دن انہوں نے یہ فیصلہ دیا، جس کو زیادہ سیاسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جی اب چونکہ پچھلے کچھ چند ماہ سے اگر بہت زیادہ کنفرنٹیشن کے دوران کامیاب وار اگر ہو رہے تھے پارلیمنٹ کی طرف سے اگینسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، تو اب یہ وار ایک ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان لوگوں کے متعلق جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اٹیک کر رہے تھے. یہ ایک ویسے ایک پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے. اچھا، اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دوں کہ 3 قوانین بیسیکلی امپورٹنٹ تھے، جو بیسیکلی اگر آپ ان قوانین کو دیکھیں تو بہت اچھے قوانین تھے وہ، اور 3 قوانین بنائے گئے، اور ان تینوں کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین اس طرح کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا. اچھا، ایک قانون جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ، اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جو سپریم کورٹ کی جو یا چیف جسٹس کی جو پاورز ہیں کہ جی تمام تر پاورز ان کے پاس ہیں، سینٹرلائزڈ ہیں، بینچ بنانا، کیس فکس کرنا، اور پھر سو موٹو کر لینا، اس کو ظاہر ایک سٹرکچر دیا گیا تھا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا تھا. وہ بہت اچھا، ویسے وہ جو قانون سازی تھی بہت اچھی قانون سازی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر سو موٹو لینا ہو تو اس کے اوپر 3 جو ججز ہیں سپریم کورٹ
کورٹ کے سینئر موسٹ انکلوڈنگ چیف جسٹس، اور وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر اسی لحاظ سے بینچ بنانے میں بھی اور کیس فکس کرنے میں بھی ان کا کردار ادا ہوگا. اور اپیل کے بارے میں بھی یہی بات کی گئی تھی، لیکن اب وہ تو قانون انہوں نے شروع میں آپ کو پتا اسٹے دے دیا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ وہاں پہ اسٹے ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ نے، جو لاسٹ پارلیمنٹ تھی، انہوں نے پھر یہ جو ریویو اینڈ آرڈر ایکٹ جو ہے، جس کو آج معطل کی، جو آج جس کو ختم کر دیا گیا، اس لا کو بنایا. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی 183 کے تحت جن لوگوں کے اگینسٹ فیصلے ہوئے، جن میں نواز شریف صاحب شامل ہیں، جن میں جہانگیر تین صاحب شامل ہیں، سپریم کورٹ میں جن لوگوں کے متعلق فیصلہ ہوا، ان کو ایک اپیل کا موقع تاکہ ملنا چاہیے. اور لیکن وہ بھی اب آپ دیکھیں کہ اس قانون کو بھی اب ختم کر دیا گیا، اور آج ایک قانون اب رہ گیا ہے. مطلب وہ تو ونڈوز اب ختم ہو گئی کہ ریویو والا جو تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن کے اگینسٹ ریویو میں جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اپیل کے اوپر تاکہ اپیل کا موقع ملے، وہ رستے تو بند کر دیے سپریم کورٹ نے. اب ایک اور ایسی قانون سازی کی گئی تھی کہ جو ابھی ونڈو میرے لحاظ سے کچھ کسی حد تک کھلی بھی ہے اور کسی حد تک نہیں بھی کھلی. وہ ونڈو یہ ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی 63(2)(f) کے تحت، جو کسی کو جب آپ اگر صادق امین کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اور یہ امینڈمنٹ الیکشن ایکٹ 2017 میں حالیہ پارلیمنٹ میں کی گئی، اور اس کے تحت اب 2 ویوز ہیں. جو قانون دان ہیں ان کے 2 ویوز ہیں. ایک قانون دان ویو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو قانون ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو فار لائف ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی ہے، اور وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 2 کیسز جو ان کے کنوکشنز ہیں جو ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ان سے اگر ان کو مطلب ہے کہ ان کو ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، جو کہ ممکنہ طور کے اوپر وہ کیسز بڑے ویک ہیں اور ان کے اوپر حق میں فیصلہ آ بھی جائے گا، سو اس لحاظ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن صرف 5 سال کے لیے ہے، مطلب ہے کہ تھی اور وہ ختم ہو چکی اس نئے ایکٹ کے تحت. لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ جی آپ اگر آئین کے کسی آرٹیکل کے حوالے سے کسی سزا کو اوپر نیچے 63(1)(f) والی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کو آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی. آئینی ترمیم یہ سمپل قانون سے یہ چیز نہیں بدل سکتی. یہ ویو خود مطلب ہے کہ ایک پایا جا رہا ہے کہ جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی میں یہ ایک ڈویژن ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ایک ونڈو ابھی نظر آتی ہے کھلی ہوئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ جو آج کا فیصلہ آیا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے خاتمے اور پارلیمنٹ کی ڈسولوشن کے 2 دن کے بعد، نیشنل اسمبلی کی تحلیل کے 2 دن کے بعد یہ فیصلہ آیا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لحاظ سے کہ مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کو بھی چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہی والی بات کہ جی اس قسم کی ترمیم قانون کے تحت نہیں ہو سکتی، آئینی ترمیم کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن عام سمپل لیجسلیشن کے تحت آپ اس طرح کی ترمیم نہیں کر سکتے. یعنی کہ 5 سال کی آپ مدت ڈسکوالیفیکیشن فار لائف کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ آئینی ترمیم نہ کریں. اب دیکھنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ان دنوں میں، کیونکہ اگلے مہینے چیف جسٹس جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 16 سپٹمبر کو شاید ریٹائر ہو رہے ہیں. سو اس سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ، اور اگر یہ چیز بھی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، جو ان کی پالیٹکس میں، وہ تقریباً ناممکن سمجھ لیں ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی. اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ جو فیصلے کیے، جو آج کا بھی فیصلہ ہے، اس کا ڈفرینٹ ایک اور اینگل ہے کہ فیصلہ تو آج کر دیا، اور ظاہر ہے اب پارلیمنٹ اس قسم کی موجود ہے نہیں کہ وہ اس فیصلے کو کویشچن کرے اور کہ ہم یہ فیصلہ چونکہ غیر آئینی ہے، ہم نہیں مانتے، اور کوئی اور لیجسلیشن کر دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے کیس کے اگینسٹ ریویو کرنا ہے، جس کا فیصلہ آج ہوا، تو ریویو بھی آپ نے ودن 30 days کرنا ہے. مطلب اس وقت تک جسٹس بندیال صاحب وہیں پہ موجود ہوں گے، اور بندیال صاحب کی موجود ہوں گے، تو وہ اس قسم کے فیصلے
فیصلے کے اوپر، آج کے فیصلے کے اوپر کیا ریویو کر سکتے ہیں، اور اس کے مطابق یہی 3 ممبر بینچ جن کے اوپر بارہا بہت دفعہ اعتراضات کر چکے، پی ڈی ایم پی ایم ایل این بار بار اعتراض کر چکی، لیکن وہ فیصلہ پھر بھی انہوں نے دیا. تو ریویو بھی اگر فائل کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ ایسا ریلیف مل سکتا ہے. اور ریویو فائل اگر کیا گیا تو وہ ظاہر ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے کیا جائے گا. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب کہ جی یہ مسائل تو اس طرح ہیں، لیکن نئے چیف جسٹس جب آئیں گے تو کیا وہ ان چیزوں کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں؟ بیکاز ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا جب حال ہی میں ایک بینچ بنا تھا جو میرا ہے 9 ممبر بینچ تھا، یا جس میں فار دا فرسٹ ٹائم شاید چیف جسٹس بندیال صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اس بینچ میں شامل کیا. تو اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ دونوں جو سینئر موسٹ ججز ہیں چیف جسٹس کے بعد، تو انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا. اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ جو بینچز کی، انہوں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن انلیگل ہے، یہ قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن نہیں ہو رہی جب تک کہ آپ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتے. وہی جو سپریم کورٹ کا پروسیجر اینڈ پریکٹسز ایکٹ جو پہلا ایکٹ بنا تھا، جس میں یہ کہ جی اسٹرکچر کرنے کی، جس میں ایک کوشش کی گئی تھی کہ جو پاورز ہیں کہ 184(3) کے تحت سو موٹو کس طرح لیا جائے، بینچز کیسے بنائے جائیں، کیسز کیسے فکس کیے جائیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب چونکہ مردم شماری کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے فیصلہ گورنمنٹ نے جاتے جاتے کیا، اور اس کی وجہ سے بھی اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن 3-4 ماہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. پاسبلٹی یہ ہے کہ اس چیز کو بھی فوری طور کے اوپر چیلنج کر دیا جائے گا، اور اگر چیلنج کر دیا تو پھر اس وقت کون سا بینچ بنے گا، اور پھر وہ بینچ کیا فیصلہ کر سکے گا، کیا کرے گا، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہ چیز چلی گئی تو ممکنہ طور کے اوپر جسٹس مطلب ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، آج کی جو سپریم کورٹ ہے، ان کے سامنے یہ مسئلہ چلا گیا تو وہ پھر اس قانون کو، اس کی جو فیصلہ ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا، اس کو بھی وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں بیکاز الیکشن کی ڈیلے کا، کہ آپ کیسے الیکشن فردر ڈیلے کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ بھی آئینی بات ہے، آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ اگر مردم شماری ہو گئی اور پھر تو لیٹسٹ مردم شماری کے تحت ہی ڈی لمیٹیشن ہوگی. یہ ایشوز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ پاسبلی یہ چیز بھی آگے جا کے، تو اس سے اگر وہ چیز ہو گئی تو پھر تو آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، پابند ہوگا سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان. 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کے پاس تو ویسے ہی ٹائم نہیں ہوگا، ان کے پاس ٹائم کنسٹرینٹ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا کم وقت ہوگا کہ وہ اپنے جو ان کے خلاف فیصلے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو وہ انڈو نہیں کروا سکیں گے. اور اسی لحاظ سے سپریم کورٹ میں یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کو فار لائف والا معاملہ ظاہر ہے، اس کا بھی چونکہ وہی والا جو میں کہہ رہا ہوں کہ قانون کے تحت یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے، یا آپ کو آئینی ترمیم کے ذریعے 5 سال تک یہ ریسٹرکشن کر سکتے ہیں کہ جی صرف 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دوبارہ ظاہر ہے جوڈیشری کے پاس جائیں گی، اور میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ الیکشن جو اگلے جو الیکشن ہے اس میں مجھے وہ باہر ہی نظر آ رہے ہیں. الیکشن کیمپین کے لیے وہ ظاہر ہے وہاں پہ موجود ہوں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، اور یہی حال عمران خان صاحب کا ہوگا. اور پاسبلی عمران خان صاحب کی شاید پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جیل میں ہوں، اور ان کے ساتھ چونکہ ان کے خلاف مقدمات بہت زیادہ، اب ایک کا تو فیصلہ ہو گیا، 3 سال کی قید ہو گئی، اور پھر یہ سائفر کا کیس میں آپ کو بتا دوں جو وہ جس کے اوپر کل سے پھر شور مچا بیکاز ایک امریکن آن لائن پبلیکیشن جو ہے، جو آن لائن نیوز پیپر ہے، اس کے اوپر جو نیوز ایجنسی یا چینل واٹ ایور جو بھی ہے اس میں خبر چلی. تو اس کے بعد میری بات ہوئی جو JIT کے لوگ ہیں، سورسز جو ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی سائبر جو آلریڈی FIA جو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو وہ آلریڈی تقریباً اپنی کنکلوژن کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اب اس
اسپیکٹ کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہفتے 10 دن کے اندر اس کے اوپر بھی وہ فیصلہ ریکمینڈ کر دیں گے جی کہ کیا کیا جائے. اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے عمران خان صاحب کے اگینسٹ اس چیز میں سامنے آ چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعظم خان کا بھی بیان آلریڈی سامنے ہے کہ جی اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے تو اپنا کنفیشن دیا اور پھر عمران خان صاحب کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے دی. وہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا خود چونکہ ایڈمیشن ہے اپنا کہ وہ گم ہو گیا تھا مجھ سے، سو کس طریقے سے آپ ایک تو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا اور پھر ان سے گم ہو گیا، اس طرح کا سیکرٹ ڈاکومنٹ آپ اپنے پاس ریٹین نہیں رکھ سکتے، اور یہ بھی ایک وائلیشن ہے. سو اب پاسبلٹی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو ہے سائبر کا یہ جو کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا جائے گا. پاسبلی ہو سکتا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ہی ان کے خلاف مقدمہ. سو یہ جو ڈفرینٹ مقدمات ہیں، کل بھی ایک کیس میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دی. سو وہاں پہ بھی گرفتاری ریکوائرڈ ہے. آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں 7 کیسز میں یہ جو مئی 9 کے حوالے سے جو کیسز تھے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ان کے خلاف، تو ان میں بھی ان کی عبوری ضمانت خارج ہو چکی. سو اب ان کو اریسٹ کبھی ایک کیس کبھی دوسرے کیس، اس کے لیے کم از کم میدان تیار ہے. سو نیکسٹ الیکشنز کا جو سینیریو ہے وہ بالکل مطلب ہے کہ اس قسم کا ہوگا کہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے تو بالکل بھی فیوریبل نہیں ہوگا، لیکن نواز شریف کی واپسی تو ممکنہ طور کے اوپر ہو جائے گی، لیکن ان کی واپسی پاور پالیٹکس میں مطلب کہ وہ الیکشن لڑیں اور پھر وہ دوبارہ سے پرائم منسٹر بنے، یہ شاید اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو سکے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.